میرے نبی نے بڑی تکلیفیں جھیلی تھی تمہاری خاطر، آقا نے پتھر کھائے تھے وہ بھی تمہاری خاطر، میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، آقا تکلیفیں برداشت کرتے رہے وہ بھی تمہاری خاطر۔ اللہ اللہ اتنے پتھر مارے کہ خون جسم سے نکل کے جوتیوں میں بھر جاتا ہے، تمہاری خاطر میرے نبی کا دانت شہید ہوتا ہے، مگر پھر بھی تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور آج امت کا یہ حال ہے، نبی کے نعرے تو لگاتی ہے، ایک مرتبہ گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے، صبح سے شام تک تو نے کتنی مرتبہ برائی کی ہے، تو نے کتنی مرتبہ غیبت کی ہے، تو نے کتنی مرتبہ چغلی کی ہے۔ یہ میری بہنیں جو چھت پہ بیٹھی ہیں، اگر 2-3 عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ان برائی کا عالم یہ ہوتا ہے، کوئی ساس کی برائی، کوئی نند کی برائی، کوئی بہو کی برائی، اور انہیں تو چھوڑو، تمہارا یہ عالم ہے، برائی کرنے پہ یہ آ جاتے ہیں تو کسی عالم کی برائی، کسی نمازی کی برائی، کسی حاجی کی برائی، حتیٰ کہ امام تک کو نہیں چھوڑتے ہو۔ اب بتاؤ کہ اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ میرا مولا فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ ارے وہ انسان کیسا ہوگا جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہوگا؟ اسے پلیٹ میں نہیں کھلا سکتے تو غیبت کرنے والے کو پلیٹ میں کیسے کھلا رہے ہو؟ غیبت کرنے والے سے دوستی کیسے رکھ رہے ہو؟ اور باز تو اتنا آگے نکل گیا ہے، گھنٹوں نہ نماز کو جاتا ہے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے سیاست کی باتیں کر رہا ہے، تیری برائی میری برائی، اس کی برائی اور اس کی برائی۔ ایک مرتبہ گریبان میں جھانک لے۔ پیارے بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اگر کسی شخص نے نماز نہیں پڑھی، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے، مگر اللہ جب رحم و کرم میں آئے گا تو میرا مولا معاف کر دے گا۔ لیکن جب حساب کا دن آئے گا اور اگر تم نے کسی کی برائی کی ہے تو میرا مولا اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے برائی کی ہے۔ آپ کہاں ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ میری بہنیں بھی سنیں، اللہ اللہ، میرے نبی کی بارگاہ میں 2 عورتیں آ جاتی ہیں، 2 عورتیں اپنے مسائل لے کر کے آتی ہیں، میرے نبی سے گفتگو کر لیتی ہیں، آقا مجھے یہ مسئلہ بتا دو، آقا مجھے یہ ضرورت ہے۔ نبی نے فرمایا چپ ہو، کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں عورتیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی اور کہنے لگی آقا کون ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئے گا؟ کہا تم کھا کر کے آئی ہو۔ دونوں عورتیں کہنے لگی آقا ہم نے نہیں کھایا ہے۔ نبی نے فرمایا تم گوشت کھا کے آئی ہو۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی، قسم ہے رب کعبہ کی، آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ آج حلال تو الگ ہے، مردار تو الگ ہے، آج ہم نے حلال گوشت بھی نہیں کھایا ہے، آقا ہم سبزی سے کھا کر کے آئے ہیں۔ نبی نے فرمایا ارے تم گوشت کھا کے آئی ہو، چلو ادھر جاؤ اور اپنے حلق میں انگلی ڈالو۔ ان دونوں نے ادھر جا کر کے حلق میں جب انگلی ڈالی اور جب قے کی ہے تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے، گوشت کی ٹکڑے نکل رہے تھے۔ جب اتنا دیکھا ایک دوسرے کو دیکھ کے چیخنے لگی اور رونے لگی، نبی کے قدموں پہ آ گئی، کہنے لگی آقا ہمیں معاف کر دیا جائے، آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا، آقا ہمارا یقین کرو ہم نے گوشت نہیں کھایا، مگر یہ گوشت آیا کہاں سے، یہ بوٹیاں آئی کہاں سے؟ نبی نے فرمایا ارے مجھے معلوم ہے، مگر جیسے تم گھر سے نکلی ویسے ہی ایک دوسرے کی برائی کرتی ہوئی آئی ہو، غیبت کرتی ہوئی آئی ہو، چغلی کرتی ہوئی آئی ہو۔ جب اتنا کہا بتاؤ کیا تم نے غیبت نہیں کی ہے؟ دونوں کہنے لگی ہاں آقا ہم نے غیبت کی ہے، ہم نے چغلی کی ہے، ہم نے برائی کی ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب بتاؤ آج کے بعد کیا کوئی غیبت کرے گا؟ بولو آج کے بعد کوئی
चुगली करेगा, किसी की बुराई करेगा। ढकिया के गयूर मुसलमानों, जो कुंदरकी के करीब रहने वाले हो, आज ये हाथ गवाह बना करके आले रसूल की मौजूदगी में हाथ उठा करके तौबा करो, फिर मैं दूसरा उठाऊंगा। हाथ उठा करके तौबा करो, सारे लोग हाथ उठा करके, मगर तुम्हें खुदा का वास्ता उठाए रहो, तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, तुम्हें पंजतन पाक का वास्ता। अगर तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम सही यानी दिल से हाथ उठा करके पक्के सच्चे दिल से तौबा ना करते हो तो तुम हाथ रख लेना, और अगर पक्के सच्चे दिल से तौबा कर रहे हो तो सबके सब मेरे साथ में तौबा करो। बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। तौबा करो सब लोग, बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करें। रख लो हाथ। अगर एक की भी दुआ कबूल हो गई, 2-4 की भी दुआ कबूल हो गई, तो तुम्हारी मेहनत और मेरा नजराना दोनों हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। इन उलमा से पूछो कितनी मेहनतें करते हैं, तारीख लेने में कितनी दिक्कतें परेशानियां, और फिर इकट्ठा करना। तुम तो आसानी से कह सकते हो अरे यार जलसा नहीं हुआ, आए नहीं, ये हुआ वो हुआ। मेरी तकरीर थोड़ी अलग होती है। समझ में आ रही है बात? आज के बाद गीबत नहीं करना, चुगली नहीं करना, बुराई नहीं करना। एक हदीस का मफहूम याद आ रहा हजरत, इजाजत है बोलो? डर गए क्या? इजाजत है बोलो? हश्र का जब मैदान होगा, सारे लोग वहां पर जमा होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके 2 चेहरे होंगे, पीछे को और आगे को, जिनके 2 चेहरे होंगे। ऐसा अगर ढकिया में कोई शख्स आ जाए जिसका आगे को भी और पीछे को भी हो, तो बोलो ढकिया में कोई रुकेगा? फिर सब गन्ने के खेत में होंगे। इतने तो तुम बहादुर हो। अभी कुछ दिनों पहले, 1-2 साल पहले, बल्कि 3-4 साल पहले, वो चुटियां काटने वाली निकली थी, नाम सुना होगा तुमने। बड़ी औरतें दुपट्टा उतारे फिर रही थी, फिर तो साहब बुढ़िया से बुढ़िया भी दुपट्टा लपेटे फिर रही थी, मारे डर गए। मैं तो दुआएं कर रहा था 1 महीना और घूम जाए ना वो, तो सबको ही पर्दे वाला बना जाती वो। फिर तो सबके जूड़े थे, वरना ये जमाना, ये वक्त, ये दौर, अल्लाह माफ फरमाए, 2 चेहरे वाले लोग होंगे। पूछा जाएगा आका ये कौन लोग हैं? कहा ये वो हैं जो इधर की इधर लगा देते हैं और इधर की इधर लगा करके एक दूसरे में लड़ाई करा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बहन बेटियों के रिश्ते तोड़वा देते हैं। एक तो रिश्ता वैसे ही मुश्किल से होता है, क्योंकि लड़के वाले वैसे ही नंगे पैदा हो गए, अब भिखारी पैदा हो गए, भिकमंगे हो गए, भिकमंगे। लड़के के नाम पे, जहेज के नाम पे कोई 4 पहियों की मांग रहा है तो कोई बुलेट मांग रहा। चाहे 4 पहियों वाली में और बुलेट वाली में तेल डालने की हैसियत नहीं है, मगर मांग रहा, मांग। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। अगर अल्लाह तुम्हारे घर में 7-8 बेटियां दे देता तो क्या कर लेता? अरे 500 रुपए कमाने वाला मजदूर, जिसके घर में 3 बेटियां हैं, जिसके घर में 3 बच्चियां हैं, एक शादी 5 लाख में तकरीबन कम से कम हो रही है। क्या 15 लाख रुपए पूरी जिंदगी में जमा कर सकता है वो? उसके साथ खाना पीना, चाय पत्ती, कपड़े लत्ते, दवाई, ये सारा खर्च है। मकान भी बनाना, उसके बावजूद ये सब करना, और तुमने इतना मुंह फैला दिया
کہ صاحب بلٹ مانگ رہے بلٹ، ٹانگیں پڑ رہی ہیں ٹیڑھی بھیڑی اور مانگ رہا بلٹ، چلا جانے رہا اس کبڑے سے، کولا ہے ادھر کب ہے ادھر، بلٹ مانگ رہا بلٹ۔ ذرا سوچنے کی بات ہے یار، تمہیں یہی بات اچھی لگی؟ اچھا سوچنے کی بات ہے یار، ٹانگیں پڑ رہی ہیں ایسے جیسے ٹڈی کی، اور بولے بلٹ ملی ہے بلٹ۔ اللہ کے بندے کچھ تو سوچو یار۔ ویسے کہتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلام حضرت عمر فاروق اعظم تھے،